السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہم لوگ 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے اسلام قبول کرتے تھے، کسی مطلب سے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے اسلام نہیں آیا تھا ان کے بارے میں۔ اور یہ منافق مدینے میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں منافقت بہت زیادہ تھی۔ اور یہ سورہ بھی کیونکہ مدنی سورہ ہے اسی لیے ان کا ذکر اس میں زیادہ ہے۔ تو مثلہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی مثال۔ کس کی مثال؟ منافقوں کی مثال۔ کمثلی ایسی ہے جیسے، الذی جس نے، استوقد نارا، استوقدہ یعنی بھڑکائی، روشن کی، کیا جلایا؟ آگ جلائی، نار آگ جلائی، فلما پھر جب، اضاءت پورا روشنی ہو گئی، آگ جلانے سے روشنی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ما حولہ وہاں کا آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی کہ جنگل میں اگر آپ آگ جلاؤ گے تو روشنی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگ جلانے والے کون تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلانے سے یہاں مطلب ہے اسلام کی روشنی پھیلائی، دین اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئیں اس وقت وہاں کا ماحول روشن ہو گیا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ایسے ماحول میں کہ روشنی کے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ یعنی چھین لیا۔ کس نے چھین لیا؟ اللہ نے چھین لیا۔ اللہ کی ہاں پہ پیش ہے، مینس کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے چھین لیا۔ کیا چھین لیا؟ بنورہم، ان کی نور کو، دلوں کے نور کو، یعنی کہ اسلام کو چھین لیا۔ اسلام کی جو صلاحیت انہیں ہدایت عطا فرمائی تھی وہ ان سے چھین لی گئی۔ آگ کی روشنی ہوئی ہے لیکن چھینا گیا ہے دلوں کا نور۔ آگے فرماتے ہیں رب العزت وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، چھوڑ دیا گیا ان کو، کس چیز میں چھوڑ دیا؟ فی ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دیا، کفر اور شرک کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور اس سے ہوا کیا؟ لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ وہ انہی کی نیت تھے۔ وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وجہ یہ تھی کہ وہ بہرے تھے، بکمن گونگے تھے، عمیون اندھے تھے، فہم لا یرجعون وہ لوٹیں گے نہیں۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا، قرآن کی آیتیں آنے لگی، نازل ہونے لگیں، ایسے ماحول میں منافقوں نے مجبوری، یہ دو طرح کے ہیں منافق ہیں۔ اس آیت میں پہلا منافقوں کا ذکر ان منافقوں کا ہے جن کے دل تھے ہی پکے کافر، اور دوسری آیت میں ہم پڑھیں گے ان منافقوں کا ذکر جو صرف دکھاوے کے لیے تو اسلام قبول تھا لیکن کنفیوز تھے، کبھی سوچتے تھے اسلام قبول کر لیں، کبھی سوچتے تھے کہ نہیں اسلام قبول نہ کریں، بیچ میں تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو پہلی مثال ہے یہ پکے کافر ہی تھے، ان کو بالکل کوئی ذرا بھی ارادہ نہیں تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے یہ لوگ نماز تک پڑھا کرتے تھے، صرف دکھاوے کی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب روشنی ہو گئی، جیسے کہ جنگل میں روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف ماحول روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دین اسلام کی روشنی سے روشنی ہو گئی۔ اور اندھیرے کی بات کون سی کہ وہ جس اندھیرے میں وہ پہلے کفر اور شرک کے تھے وہ ہٹا دیا گیا، ایسے حال میں رب العزت نے ان کے نور کو چھین لیا کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، اللہ میرے آپ کی نیت کو جانتا ہے، ان کی اسلام قبول کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نور جو تھا ذہب اللہ، اللہ لے گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اسلام قبول کرنے کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، انہیں شرک کے، کفر کے اندھیرے میں چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس کے سامنے ہدایت ہوتے ہوئے بہرے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں سن رہے ہیں، مسلمانوں سے ہر وقت ایک مدینے میں ایک اسلام کا ماحول ہوتا تھا، آج کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے، سب کے سنتے ہوئے بھی منہ سے بولتے نہیں تھے، بہرے تھے، بکمن یعنی کہ گونگے تھے، آواز نہیں نکلے گی، سنتے نہیں، بالکل نہ ان کو
گونگے تھے، یعنی کہ ان کو حق سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ بول نہیں سکتے تھے، اسلام دل سے قبول نہیں کر پا رہے تھے، عمی اور اندھے تھے، یعنی کہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف، مطلب ایک ماحول اور آسمان زمین اللہ کی کائنات سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ اس رب العزت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرما دیا فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، بس وہ نہیں لوٹیں گے، کدھر نہیں لوٹیں گے؟ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ کبھی اسلام قبول کرتے تھے اور کبھی اسلام سے پھر جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اب دوسرے منافقوں کی رب العزت یہاں پہ ہمیں ایک مثال کے طور پہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کون منافق تھے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب یا کصیب، یا وہ لوگ تھے یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، کصیب یعنی بہت تیز بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، جب بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے، تیز ہر طرف تیز بارش، ہر طرف بالکل کالے اندھیرے بادل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ظلمات یعنی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ورعد و برق، ورعد و برق رات کیا ہوتا ہے، یعنی کہ گرج، بجلی کی تیز آواز، کڑاکے کی آواز، اور پھر تیز بجلی چمک رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسا خوف کا ماحول ہوتا ہے کہ یجعلون اصابعہم، یجعلون وہ ڈال لیتے تھے، ٹھوس لیتے تھے، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، کہاں پہ، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی کہ ڈر کی وجہ سے، اس رات کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، من الصواعق، صواعق کس چیز کا صواعق، بجلی کڑک کی آواز کی وجہ سے، اور ڈر کس چیز کا تھا، حذر الموت، ان کو موت کا ڈر ہر وقت ان کو لگا رہتا تھا، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے میں گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یہ کنفیوز منافق تھے، بیچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اسلام قبول کریں نہیں کریں، کبھی کرتے تھے تو کبھی نہیں کرتے تھے، یہ صرف دکھاوے کا اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ تو ایسی تیز بارش، کون سی تیز بارش کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے، شریعت کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر رہے تھے مدینے میں، اس وقت ان کو اس اسلام کے احکام ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے کہ بہت کڑاکے کی آواز ہے، اور اس میں اندھیرا اور رات کی وجہ سے، بجلی کی تیزی کی آواز اس سے، اور تیز جو کڑک ہوتی ہے، وہ اتنا خوف ان کے دلوں پہ ہو جاتا تھا صرف قرآن کی آیتوں سے، کیونکہ وہ اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، ان کے دل میں اسلام آیا ہی نہیں تھا، وہ صرف دکھاوے کا اسلام تھا۔ جب نفاق کا حکم ہوتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریے، تو وہ اس میں خرچ کرنے میں گھبراتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں تو محبت دنیا کی تھی، مال کی محبت تھی، وہ خرچ کرنے سے گھبراتے تھے۔ وہ جب جنگ پہ جانے کا ماحول ہوتا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، اس وقت یہ لوگ گھبرا جاتے تھے کہ ہماری اپنی جانوں کے، حذر الموت، ان کو اپنی جانوں کی فکر ہوتی تھی۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ جنگ کے میدان سے اپنے ساتھیوں کو لے کے لوٹ گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ آیا لیکن لوٹ گیا تھا حذر الموت کی وجہ سے۔ تو اس قدر خوف تھا ان لوگوں کے، جبکہ اصلیت کیا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو، یعنی موت انہیں کہیں پہ بھی آ سکتی، گھروں میں بھی موت آ سکتی ہے، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے کہ البرق یعنی کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، چھین لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کی طاقت، ان کے دیکھنے کی جو بصارت کو، کلما جب کبھی اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی اضاء یعنی کہ وہ چمکی، روشنی ہوتی ہے، لہم اس میں، مشوا فیہ تو وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم اس میں، قاموا تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ واللہ ولو شاء اللہ، اور اگر شاء مینس چاہتا، کون چاہتا، اللہ چاہتا، اللہ کی یہاں پہ پیش مینس چاہنے والا اللہ، جب اللہ چاہتا تو، اگر اللہ چاہتا، لذهب بسمعہم تو لے جاتا، چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کی اس کی بصارت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، سماعت کو اور بصارت کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل ہر چیز پر، شیء قدیر، شیء یعنی کہ چیز پر، قدیر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے رب العزت کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب اضاء لہم مشوا فیہ، جب خوشخبری کی بات آتی تھی تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے،
اور جب جنگ کا ماحول ہوتا تھا تو بچ کے بھاگ لیا کرتے تھے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، اگر اللہ سبحانہ و چاہتے تو ان کی آنکھوں کی بصارت کو چھین لیتے. کلما اضاء، یعنی کہ جب کبھی بھی چمکتی تھی تو وہ چل پڑتے تھے. کون سی چمک میں چل پڑتے تھے؟ یعنی کہ جب اچھی خوشخبری مسلمانوں کو ملتی تھی، مسلمان جنگ میں جیت کر آتے تھے، تو اس وقت مسلمانوں سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا. اور جب اظلم علیہم قاموا، اور جب جنگ کے حالات آتے تھے کہ اب چلو جنگ پر، تو وہ بچ جاتے تھے. بہانے بنایا کرتے تھے کہ ہم جیسے تبوک کے موقع پر تھا کہ بہت تیز گرمی کا ماحول تھا، بہت دور کا سفر تھا جنگ تبوک میں، تو انہوں نے کھڑے رہ گئے، یعنی کہ بہانے بنا کے رک گئے تھے اپنے آپ کو، جس کو ہم قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کی کانوں کی سماعتوں اور آنکھوں کی بصارت کو بھی چھین سکتے تھے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الناس کو پکارے، نہیں تمام انسانیت کو پکارے، تمام لوگوں کو پکارے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اعبدو، حکم کیا دیا جا رہا ہے یہاں. یہ فعل امر کہلاتا ہے، آرڈر فارم میں ہے، یعنی ہم سب کو، تمام انسانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ عبادت کرو. کس کی حکم؟ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی. تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. کون ہے رب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں الذی خلقکم، وہ رب وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور وہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو سکے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ رب العزت کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف، تینوں چیزیں اس میں ساتھ آئیں گی کہ عبادت جو ہے ہمیں رب کا تقوی دلاتی ہے. تمام انسانوں کو پکار کر کہا رب العزت نے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. ربکم، کس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، جس نے بنایا لکم، تمہارے لیے. کیا رب کیا ہے؟ رب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا الارض، زمین کو. کیا بنایا؟ فراشن، فراش یعنی فرش بنایا، رہنے کی، چلنے پھرنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور اللہ رب العزت تو وہ ہے، رب تمہارا وہ ہے جس نے نازل کیا من السماء، آسمان سے پانی نازل کیا. اور کیوں نازل کیا آگے بتا بھی دیا. فاخرج به من الثمرات، فاخرج، پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، زمین کے ذریعے، من الثمرات، بہت سارے پھل نکالے. رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے، تمہارا رزق بھی اس پانی کے ذریعے، زمین کے ذریعے نکالا. پھر یہ بتانے کے بعد رب العزت نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا، بس تم نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، کس کو؟ للہ، اللہ کے لیے، مت بناؤ اندادن. اندادن یعنی کوئی شریک. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو خلقکم، اللہ نے پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. اللہ ہی ہے جو آسمان، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا. اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے پھلوں کا رزق تم کو عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے. تو اب تمہاری تمام دعائیں، تمام امیدیں للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے شریک، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. جو دعائیں تم اللہ سے مانگتے ہو دوسروں سے نہیں مانگو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ تم جانتے ہو. ایسا نہیں کہ تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، بارش اللہ برساتے، سب کچھ تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم اللہ کا شریک بناتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ
ان کنتم صادقین و ان کنتم، اور اگر ہو تم کو فی ریب، فی یعنی میں، ریب یعنی شک، کوئی کسی بارے میں شک ہو، کس چیز کے بارے میں، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، کہاں اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر اتارا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو ٹھیک ہے۔ یہاں قرآن چیلنج کر رہا ہے، کس چیز کا چیلنج کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ فَأْتُوا یعنی تم بھی لے آؤ، آرڈر فارم میں یہ کہ تم بھی لے آؤ، کیا لے آؤ؟ بِصُورَةٍ، کوئی صورت، ایک سورہ بھی تم بنا لاؤ، مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور پکار لو، بلا لو اپنے شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ ان کو جادو کی طرح کا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور ید بیضا دیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس وقت طب کا بہت زور تھا، اور طب کے زور کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن کریم تھا۔ یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت آپ کے میرے سامنے ہمیشہ ہر جگہ موجود رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معجزے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی ایسا ہی کچھ بنا لاؤ، ایسی کوئی ایک سورہ بھی بنا لاؤ، بِصُورَةٍ تنوین ہے یہاں پہ، مطلب کوئی ایک سورہ بھی تم اگر بنا سکو۔ اور یہ قرآن میں اس ٹوٹل 5 جگہ اس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ یہ چیلنج جو ہے سورہ یونس میں بھی ہے آیت 14 میں، پھر سورہ ہود آیت 13 میں بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت 88 میں ہے، سورہ طور میں بھی ہے 34 آیت میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کا چیلنج کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا بہت زیادہ زور تھا، شعراء جو تھے جن کا ان میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، اور وہ کمپٹیشن میں جس کی شاعری سب سے اچھی ہوتی تھی اس کی شاعری کو کعبے کے دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، اتنا زیادہ زور تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت زبردست علم والے ہو، تو ٹھیک ہے تم بھی قرآن کی ایک سورہ بنا کے دکھا دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا بلا لو اپنے مددگاروں کو، سارے مدد من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے مددگار لا سکتے ہو لے آؤ، اور صرف ایک سورہ بنا دو، ان کنتم صادقین، اگر سچو۔ کس بات میں سچو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش کہتے تھے، کافر کہا کرتے تھے جادوگر ہے، ساحر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو خود گڑھا ہے تو تم بھی اس کو گڑھ کے لے آؤ، ایک صورت ہی گڑھ کے لے آؤ جو آج تک کوئی لا نہیں سکا اور تا قیامت کوئی لا بھی نہیں سکتا اس کی جیسی، قرآن کی جیسی سورہ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ساتھ میں اللہ نے بتا بھی دیا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، نیور، لن مینس نیور، ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تفعلوا تم نہیں کر سکو گے، اور جب تم نہیں کر سکتے تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا تو اب ڈرو، تم قرآن کی ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے ہو تو اب تمہیں ڈرو، کس چیز سے ڈرنا ہے؟ یہاں ڈرا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ النار، آگ سے۔ کون سی آگ سے ڈرا رہے ہیں؟ التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا وقود یعنی کہ ایندھن، فیول جو ہیں انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اس آگ سے ڈرو جس میں انسان اور پتھروں کو ڈال کر وہ آگ کا فیول بنیں گے، یعنی کہ اس سے آگ تیز ہوگی۔ جیسے آج کا وقود کیا ہے؟ آج کا وقود جو ہے لکڑی ہے، گیس ہے، اس دن جہنم کا وقود جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اور ڈیٹیل میں بتا دیا اعدت للکافرین، اور یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ آگ یہ تیار کی گئی ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے۔ کس کا انکار کرنے والوں کے لیے؟ اللہ رب العزت کا، اللہ کی عبادت سے انکار کرنے والوں کے لیے، اس قرآن سے انکار کرنے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جنہوں نے انداد بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، ان کے لیے سب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی 2 طرح کی مثال بیان کر کے، جو واللہ محیط کافرین، کافروں کی بتا کے کہ جو انکار کرتے ہیں، اور انہیں انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ وقود یہ ہے، وہ
ایسے ہی انسان اور پتھر جو ہیں، اور یہ کون سے پتھر ہیں؟ یہ وہ پتھر ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے. اسکالرز کہتے ہیں وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ انسان جو ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ جہنم کا وقود بنیں گے، فیول بنیں گے. اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.